یہ حسن ایوب صاحب، آپ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. وہ راوی تو چین لکھ رہا ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ بقول قاضی صاحب کے ہمارے سینئر ہیں کہ سیاست مردہ ہو چکی ہے، نظام مردہ ہو چکا ہے ہمارے ملک کے. دیکھیے بہرحال ہم نام کی صحیح میں ہم جمہوریت تو ہیں، تو جس جمہوریت میں سیاست ہی نہیں پنپے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سیاست کے لیے سیاسی رویے کا ہونا بڑا ضروری ہے. اس وقت کیونکہ اپوزیشن جماعت کی اگر بات کریں تو اس نے بار بار یعنی جو اپنا آخری کارڈ ہوتا ہے سیاستدان کا سڑک پر آنے والا، وہ 3 مرتبہ اس نے ایگزاسٹ کیا. اور اس حکومت کے اندر 3 مرتبہ ایگزاسٹ کرنے کے بعد فائنل کال تھی، پھر 26 نومبر ہوا. اب ان کے پاس کوئی کارڈ بچا نہیں ہے، یہ آخری کارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی میز پر آئے، پھر وہاں سے فرار ہو گئے. نہ وہ مذاکرات کرتے ہیں نہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں. تو جب ایسی سچویشن ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک شیڈو گورنمنٹ کا جو رول بنتا تھا اپوزیشن کا، اس نے وہ بھی ادا نہیں کیا. ابھی بجٹ آنے والا ہے، کوئی شیڈو بجٹ آپ نے دیکھا ان کا؟ کوئی انہوں نے بجٹ سے متعلق کوئی تجاویز کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے وہ باہر نکل چکے ہیں. تو ان کا تو کسی قسم کا نہ پارلیمان کے اندر نہ پارلیمان کے باہر اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے. ایسی صورتحال میں حکومت بھی جو ہے اس کو بھی غرور ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو لہٰذا مہنگائی کریں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو قاضی صاحب کی اس حد تک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ عوام سے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے، عوام کا کوئی بھی مخلص نہیں ہے. اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یعنی ایک جمہوری نظام کا ہونا بڑا ضروری ہے. جمہوریت لنگڑی ہے، لولی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن جیسے بھی آپ کے پارلیمنٹیرین جو پارلیمان کے اندر پہنچ چکے ہیں ان کو اپنا فرض ادا کرنا تھا، جو کہ وہ نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امریکی وزیر دفاع تھے اور ان کے ساتھ جنرل کین تھے، ان کے ساتھ کیا کیا جو کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس نے اچھا خاصا جو ہے ان کی کلاس دی اور پارلیمان نے دکھایا کہ کس طریقے سے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ واچ ڈاگ ہے گورنمنٹ کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس قسم کے رویے موجود ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں یا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ غیر فعال ہیں. ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی فعال تھی ایک وقت میں جب چودھری نثار علی خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے اور ساتھ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی تھے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کا رول کیا ہوتا ہے اور پارلیمان کیا کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ اگلا جو دور آیا، نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، تو پھر پیپلز پارٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی خورشید شاہ صاحب تھے، لیکن انہوں نے وہ رول پلے نہیں کر سکے. اس کے بعد بھی ہم نے وہ رول نہیں دیکھا. لیکن وہ رول دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں وہ اکاؤنٹیبل کریں گورنمنٹ کو اور وہ اپنی تجاویز دیں، اور یعنی اپوزیشن بھی عوامی ایشوز کے اوپر سیاست کرے، نہ کہ عشق عمران کا منجن بیچے. اچھا، یہ نیازی صاحب جو اس وقت میں یہ گفتگو سنتا ہوں اکثر، میں نے قاضی صاحب کی بھی سنی، حسن ایوب صاحب کی، کیا کسی کو پرواہ بھی ہے؟ فرینکلی ہم بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کی، سب کچھ، لیکن میرے خیال میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت. پتہ نہیں یہ بات کسی کو اچھی لگے بری لگے کہ ملک میں کتنی جمہوریت کتنی آگے گئی ہے، سیاسی نظام کتنا آگے بڑھا ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے ختم کر دیا ہے اس ملک میں ڈیسنٹ کو، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی. کیا آپ کے نزدیک یہ بات درست ہے؟ جی صاحب، بالکل درست فرمایا. میں صرف ایک لفظ کا تبدیل کروں گا آپ کی بات میں. پرواہ کی وجہ سکت ڈال دے، سکت، کہ کسی میں اتنی سکت بھی ہے کہ اس نظام کو چھیڑ سکے. ایوب صاحب ماشاء اللہ ہمارے بڑے جو ہے نا بڑے زبردست ایک تیکھے دانشور ہیں، لیکن ان کو عمران خان صاحب نے چند باتیں جو ہے نا وہ اپنے خیر انہوں نے اپنے مفاد میں کی، لیکن کچھ ہمیں جو شامل حال رکھا. یہ کیا ہے کہ جنرل ڈین کین کو اور پیٹ ہیکسٹ کو جو ہے نا وہ گرل کر رہی کانگریس. یعنی ہمارا نظام میں فرق ہے، لیکن میرا مسئلہ بالکل فرق ہے. میں نہ تو قاضی صاحب کی طرح مجھے کوئی بولشوک ریولوشن اور عوام اور طبقاتی جو تقسیم ہے اس کے اندر میری کوئی نالج ہے نہیں، دلچسپی کا نہیں ہے. لیکن کرائسس یہ میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آیا پاکستان کے عوام کو اقتدار میں آن بورڈ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق یہاں پہ کوئی نظام چلے گا یا نہیں چلے گا؟ نہیں چل رہا نہ ہے. اور یہ جب نہیں چلے گا تو اس ملک کا مستقبل اب آگے کی طرف درخشاں نہیں ہو سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی 1968 کے اندر ایوب خان کا ترقیاتی جشن منا رہے تھے. 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا. ہم جو ہے 1988 کے اندر لگتا تھا کہ پاکستان پتہ نہیں کہاں جائے گا.
جب بے نظیر صاحب آئی تو پھر ہم ایک دو قدم پیچھے پھسل گئے. پھر مشرف صاحب کے وقت میں 2008 میں کیا اب بنا کہ لگتا تھا مشرف صاحب کے دور میں کہ پاکستان کو پرابلم ہے, لیکن جب آپ عوام آن بورڈ نہیں ہوتے, نظام پائیدار نہیں ہوتا, تو طریقے وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک کنونشن لیگ ہے, ایوب خان کے ساتھ ہی نام و نشان مٹ گیا, 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت کرتی رہی, 2 دفعہ الیکٹ ہوئی کنونشن مسلم لیگ. پھر اس کے بعد کیا فنکشنل مسلم لیگ آئی جنیجو صاحب کے وقت میں, میرا خیال ہے 90% وہی تھی. آئینی ترامیم 2/3 میجورٹی ہر سینٹ اس میں. کاف لیگ کا 2008 کے الیکشن میں کیا حشر ہوا. دیکھو کرائسس یہ کہ یہ نظام جو ہے, مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا نظام جو ہے جب بھی یہ نظام فارغ ہوگا, یہ جس میں ہم جا رہے ہیں, جس کے بعد جس کی قیادت کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے کہ وہ نظام کیا ہوگا. مطلب یہ مجھے سب سے کرائسس, یہ مجھے کئی دفعہ ہمارے سینئر پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں جی سیاسی استحکام, تو سیاسی استحکام تو بہت ہے ملک میں. میں نے کہا جی میں تو مشرف کے 2007 میں مارچ 2007 سے پہلے اتنا استحکام دیکھا. ایوب خان کا 1968 کے اندر ٹرین چلی تھی جشن جو ہے ترقی منانے کی, اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں بے مثال غیر معمولی ترقی ہوئی تھی. مشرف کے دور کی ترقی ہمارے سامنے ہے, آپ لوگوں کے سامنے ہے, ہمارے سامنے تو خیر باقی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیر از اے فیڈ ان دا سسٹم. جب تک آپ اس سسٹم سے جن نہیں نکالیں گے, یہ اس ملک کی بدقسمتی نہیں ہے کہ 1953 میں جو ہے جب خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا گیا, محمد علی بوگرا سے لے کے شہباز شریف تک 1929 وزیر اعظم آئے ہیں. ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے, ایک بھی. میں یہ ٹی وی پہ کوئی درجنوں دفعہ بات کر چکا ہوں لائیو پروگرام میں, اور کئی ہر جگہ پہ کالم میں لکھ دوں, ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہے جو کہ طاقتور حلقوں کی مدد کے بغیر اس ملک کا وزیر اعظم بن پایا. ٹھیک ہے, کوئی تاریخیں جب تک چلتے چلاتے رہے, عوام کو آن بورڈ کیے بغیر آپ کو کوئی فیوچر نہیں ہے. ہم نے ایک جنرل ایک بات ملک کی سیاسی حالت کے اوپر بات کی قاضی صاحب, بٹ ایک ایشو چلے ہم زیادہ اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے, حکومتی نظام موجود ہے, دوسری طرف تحریک انصاف ہے. آج وہ سلسلہ انہوں نے حقیقی آزادی سے شروع کیا تھا, آج معاملہ کل تحریک انصاف کا بحیثیت جماعت یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, ان کو ڈاکٹر نہیں مل پا رہا, ان کا علاج نہیں ہو پا رہا, عدالت ریلیف نہیں دے رہی. اگر ان کی جماعت کے ساتھ فیئرلی بات کی جائے تو اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم کون سی تحریک لے کر آئیں یا کون سا ہم انقلاب برپا کریں, کیونکہ سلمان رائے صاحب کے مطابق انقلاب 8-10 ہزار لوگوں سے نہیں آتا, وہ تب آئے گا جب لوگ اپنے تئیں باہر نکلیں گے, اور اپنے تئیں اب کوئی نکلتا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یار کیڑی جمہوریت نال میری ملاقات تک کرا دیو, کون پہنچا ہے اسمبلیوں میں بھائی,